ویلکم ٹو نعیم آفریدی سائیکولوجیکل سروسز۔ آج کا ٹاپک ہے ڈرگ اینڈ ڈرگ ایڈکشن۔ ڈرگس کیا ہوتے ہیں اور ڈرگس کے بعد جو نشہ ہوتا ہے وہ کیسے کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے واٹ آر ڈرگس؟ ڈرگس آر دا کیمیکل سبسٹانسز دیٹ افیکٹ دا نارمل فنکشن آف دا باڈی اینڈ برین۔ ڈرگس وہ کیمیکل سبسٹانسز ہے جو کہ انسانی جسم اور دماغ کے جو نارمل فنکشن ہوتے ہیں اس کو ڈسٹرب کرے یا اس کو افیکٹ کرے۔ دوسرا ڈیفینیشن ہے اے ڈرگ از اینی کیمیکل سبسٹانس دیٹ کاز چینج ان آرگنزم فزیولوجی اور سائیکالوجی وین کنزیوم۔ وہ کیمیکل سبسٹانس جو کہ جاندار اگر اس کو استعمال کرے تو اس کے فزیولوجی اور سائیکالوجی میں ہارمفل چینجز آتی ہے۔ ابھی فزیولوجی کیا ہے؟ فزیولوجی آرگنزم کے باڈی کے جو فنکشن ہوتے ہیں اس کو ہم پڑھتے ہیں بایو کے برانچ فزیولوجی میں۔ اور سائیکالوجی کیا ہے؟ سائیکالوجی میں ہم مائنڈ اور مینٹل پروسیسز بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ سو ڈرگس آپ کی فزیولوجی یعنی باڈی کے فنکشن اور سائیکالوجی یعنی برین اور مینٹل پروسیسز یعنی تھنکنگ وغیرہ اس کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ جو the word drug is derived from French word drague which mean dry herb۔ ڈرگ کا جو لفظ ہے وہ فرانسیسی زبان سے ڈیرائیوڈ ہوا ہے جس کا مطلب ہے ڈرائی ہرب۔ ڈرائی ہرب کا مطلب یہ ہے پہلے زمانوں میں لوگ ڈرگس کو لیتے تھے پودوں سے۔ آج کل بھی لوگ جو روٹس ہیں اس کو ایز اے ڈرگ ایز اے منشیات استعمال کرتے ہیں۔ سو یہ فرانسیسی زبان کا لفظ ہے کیونکہ اس زمانے میں جو ڈرگس لوگ لیتے تھے وہ ڈائریکٹلی پلانٹ سورس سے لیتے تھے۔ The first modern pharmaceutical medicine was invented by in 1804 by Friedrich Stirner۔ Friedrich Stirner نے جو کہ جرمنی سے تعلق تھا اس نے پہلا فارماسیوٹیکل میڈیسن کو اس پر اس نے کام کیا تھا، اور یہ میڈیسن اس نے جو اوپیوم ہے جس کو ہم عام الفاظ میں یعنی آپیم کہتے ہیں اس سے اس نے ڈیرائیو کیا تھا اور پھر نام دیا تھا مارفین کا۔ ناٹ آل ڈرگس آر الیگل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہمارے مائنڈ میں ڈرگس کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈرگس الیگل ہوں گے۔ اگر ہم نارملی بات کریں تو جتنی بھی میڈیسن ہم نارمل لائف میں استعمال کرتے ہیں اس کو ہم ڈرگس میں انکلوڈ کرتے ہیں۔ بعض ڈرگ ابھی ہم چائے پیتے ہیں، کافی یا کوکا کولا، تو اس میں بھی ایک خاص لیول تک جو کیفین وغیرہ ہے وہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سگریٹ میں نکوٹین ہوتے ہیں، الکوہل وغیرہ سب کچھ اس میں اگر دوائی وغیرہ میں ہو تو آپ جب نوٹ کرو تو اس میں الکوہل ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ لیگلی ڈرگس ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کوانٹٹی پر کرتا ہے۔ سو لہٰذا ڈرگس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب بھی ڈرگس کا نام آ جائے تو آپ کہو کہ یہ الیگل ہے۔ جتنے بھی نارمل ڈیلی لائف کے جو پروڈکٹس وغیرہ ہے، کوکا کولا، کافی یا میڈیسن، اس میں جب آپ نوٹ کرو تو اس میں مینشن کیا ہوگا کہ اس میں الکوہل اتنا ہے، نکوٹین یا کیفین وغیرہ جو ہم کافی وغیرہ پیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی ہم نارمل زندگی میں جب ہم بیماری آتی ہے ہمارے اوپر تو ہم میڈیسن لیتے ہیں، اس میڈیسن کو بھی ہم ایز اے ڈرگس سمجھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے بھی ڈرگس ہوں گے وہ الیگل ہوں گے، لیگل بھی اس میں ہے۔ So according to Controlled Substance Act, there are 5 classes of drugs. Number 1 narcotics, number 2 depressant, number 3 stimulants, number 4 hallucinogens, number 5 anabolic steroids۔ ابھی ون بائی ون ہم ڈیفائن کریں گے with example۔ So سب سے پہلے جو ٹائپ ہے وہ ہے depressant۔ Depressant the type of drug which slow down the function of central nervous system۔ وہ ڈرگز جو کہ سینٹرل نروس سسٹم کا جو فنکشن ہے وہ سلو ڈاؤن کرے، اس ڈرگس کو ہم رکھتے ہیں ڈپریسنٹ ڈرگ میں رکھتے ہیں۔ اس کا ایگزامپل ہے بینزوڈائزپین ہے اور ریاپول۔ یہ کچھ ڈرگس ہے جو کہ ایگزامپل ہے ڈپریشن کے۔ یہ ڈپریشن وہ ڈرگز ہوتے ہیں جو کہ سینٹرل نروس سسٹم یعنی برین کا جو فنکشن ہے وہ سلو ڈاؤن کرے۔ ہیلوسینوجنس کون سے ڈرگس ہیں؟ وہ ڈرگس ہے the type of drugs which affect your senses and change the way you see, hear, taste, smell اور feel thing۔ وہ ڈرگس ہیں جو کہ آپ کو حقیقت سے
دور کرے اور وہ چیزیں آپ کی لائف میں آ جائے جو کہ حقیقت میں نہ ہو. سو اس ڈرگس کو ہم کہتے ہیں ہیلوسینوجنس کہتے ہیں. ایل ایس ڈی اور کیٹا امائنز اس میں شامل ہے. یہ ایل ایس ڈی کیا ہے اور کیٹا امائنز کیا ہے اس پر پراپر ویڈیوز موجود ہے. اس کے علاوہ جو اسٹیمولنٹ ہے دا ٹائپ آف ڈرگس وچ اسپیڈ اپ دا فنکشن آف سینٹرل نروس سسٹم, وہ ڈرگس جو کہ سینٹرل نروس سسٹم کے فنکشن کو انکریز کرے, اس ڈرگس کو ہم کہتے ہیں کوکین, میتھ ایمفیٹامین یعنی آئس. اس ڈرگس ان تینوں ڈرگ کو ہم نے رکھا ہے اسٹیمولنٹس میں. سو سب سے جو پہلا ٹائپ تھا اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ ڈرگس جو کہ سینٹرل نروس سسٹم کے فنکشن کو سلو ڈاؤن کریں اس کو ہم کہتے ہیں ڈپریسنٹ, اور جو کہ وہ ڈرگس جو کہ سینٹرل نروس سسٹم کے فنکشن کو انکریز کرے اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیمولنٹ. چوتھا نمبر پر ہے نارکوٹک. نارکوٹک دا ٹائپ آف ڈرگ وچ پروڈیوس نارکوسس. نارکوسس کیا ہے؟ اسٹیٹ آف اسٹوپر اور سلیپ, مطلب آپ پر جو نیند طاری ہے وہ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ انرجیسیا, یہ پین ریلیف کے اور ایڈکشن کاز کرتی ہیں. سو اس ڈرگس کو ہم کہتے ہیں نارکوٹکس. ہیروئن, اوپیم اینڈ مارفین یہ اگزامپل ہے نارکوٹک ڈرگ کے. پانچواں ہے انابولک اسٹیرائڈ. یہ وہ ڈرگز ہیں جو وچ آر سینتھیٹک ہارمون دیٹ ہیلپ ان گروتھ ان ریپیئر آف مسل. دے امیٹیٹ دا میل سیکس ہارمون. یہ اکثر میڈیسنل جو ادویات ہوتی ہیں نشے والی تو اس میں ہم انکلوڈ کرتے ہیں, جو کہ اکثر باڈی بلڈنگ والے لگاتے ہیں, پھر وہ ایڈکٹ بن جاتے ہیں. تو یہ 5 ٹائپ آف ڈرگس ہم نے پڑھے. اس کے بعد ہے ڈپینڈنس. سو دیر آر 2 ڈپینڈنس آف ڈرگس. جو لوگ منشیات استعمال کرتے ہیں سو وہ 2 اینگل سے اس کے عادی بن جاتے ہیں. نمبر 1 فزیکل ڈپینڈنس آف ڈرگ, جسمانی طور پر وہ عادی بن جاتے ہیں, اور دوسرا ہے سائیکولوجیکل ڈپینڈنس آف ڈرگ, نفسیاتی طور پر وہ کس طرح ڈپینڈ ہو جاتے ہیں. تو ابھی 1 بائی 1 ہم پڑھیں گے. فزیکل ڈپینڈنس آف ڈرگ کسے کہتے ہیں؟ سو اٹ مین دا چینج اٹ ہیو اکر ان دا باڈی آفٹر ریپیٹنگ یوز آف اے ڈرگ. سو وہ فزیکل ڈپینڈنس میں جب بندہ ڈرگز استعمال کرتا ہے سو وہ پھر جسمانی طور پر مجبور ہو جاتا ہے. جب بھی وہ ڈرگز چھوڑتا ہے تو جسمانی طور پر اس کو بیماریاں جس کو ہم کہتے ہیں ویڈرول سنڈروم کہتے ہیں, جب بھی وہ چھوڑتا ہے تو کبھی ہیڈ ایک ہوتا ہے, نیند کا مسئلہ ہوتا ہے, پیٹ خراب ہوتا ہے, وومٹ وہ کرتا ہے. سو وہ جسمانی طور پر مجبور ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ کرے. سو ایک وقت آپ پہنچتا ہے جو کہ وہ مجبوراً ایڈکٹ بن جاتا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ فزیکل ڈپینڈنس رکھتا ہے ڈرگس کے اوپر. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا ڈرگ استعمال کر رہا ہے, کتنا وہ ڈوز مطلب کوانٹٹی وہ یوز کر رہا ہے, فریکوینسی اور ڈیوریشن آف ڈرگ یوز. سپوز وہ دن میں 5 گھنٹے یا 1 گھنٹہ یا مسلسل 1 ہفتہ یا ہفتے میں 1 دن یا مہینے میں 2 دن استعمال کرتا ہے. سو ڈیوریشن آف ڈرگ یوز پر وہ ڈپینڈ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ایج, سیکس, ہیلتھ اور جینیٹک میک اپ آف دا یوزر یہ بھی فیکٹر ہے جو کہ فزیکل ڈپینڈنس آف ڈرگز میں اہم رول ادا کرتے ہیں. سو اس کے بعد جو ہے سائیکولوجیکل ڈپینڈنس ہے جو کہ انتہائی ہارمفل ہم کہہ سکتے ہیں, جو کہ ڈرگز یوزر سائیکولوجیکل جب ڈپینڈ ہو جاتے ہیں ڈرگز پر تو اس کی آکوپیشنل ہیلتھ اور اکیڈمک لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے. سائیکولوجیکل ڈپینڈنس ریفر ٹو پرسیو نیڈ اور کریونگ فار اے ڈرگس. ایک ڈرگس کے پیچھے وہ نفسیاتی طور پر اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاگل بن جاتا ہے, اس کو صرف ڈرگس کی ضرورت ہوتی ہے, وہ کھانے سے زیادہ ڈرگس پر وہ فوکس کرتا ہے. انڈیویجول ہو آر سائیکولوجیکلی ڈیپینڈنٹ آن اے پرٹیکولر سبسٹانس آفر فیل دیٹ دے کین ناٹ فنکشن وداؤٹ کنٹینیو یوز آف دس سبسٹانس. سو وہ لوگ جو کہ ڈرگز استعمال کرتے ہیں سو وہ سائیکولوجیکل ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. پھر وہ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی اس ڈرگس کے بغیر نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہے, میں نے ساری زندگی اس ڈرگس کو یوز کرنا ہے. وائل فزیکل ڈپینڈنس ڈس اپیئر ود ان ڈیز اور ویک آفٹر ڈرگ یوز اسٹاپ. جب لیکن فزیکل جو ڈپینڈنسی ہے یہ اگر ایک بندہ ڈرگس کو چھوڑے تقریباً ہفتہ یا مہینے میں اس کے فزیکل اثرات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. فزیکل اثرات کا مطلب یہ ہے جو بھی بندہ ڈرگس کو چھوڑتا ہے تو اس کے ویڈرول افیکٹ ہوتے ہیں, اس کا پیٹ خراب ہوتا ہے, وومٹ آتا ہے, بخار ہوتا ہے, ہڈی میں پین ہوتا ہے. سو یہ جو سمٹم ہے
یہ تقریباً ود ان منتھ میں یہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو سائیکولوجیکل ڈپینڈنسی ہے یہ لانگر ہے، جس کی وجہ سے لوگ دوبارہ ریلیپس میں آتے ہیں۔ ریلیپس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ نشے کا جو عادی ہے وہ بن جاتا ہے۔ سو سائیکولوجیکل ڈپینڈنسی یہ مین فیکٹر ہے جو کہ بندہ اگر نشئی بار بار ناکام ہوتا ہے سو وہ اس لیے ناکام ہوتا ہے کیونکہ وہ سائیکولوجیکلی ڈپینڈنٹ ہو چکا ہے ڈرگس کے اوپر۔ ابھی ڈرگس اور ٹائپ آف ڈرگس ہم نے پڑھے ہیں۔ نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ایڈکشن ہے۔ واٹ از ایڈکشن؟ ایڈکشن کیسے کہتے ہیں؟ ایڈکشن از ڈیفائنڈ از compulsive drug seeking behavior where acquiring and using a drug become the most important activity in the user life. So جب بھی ایک انڈیویجول ڈرگس کو اپنی جو کہانی پر یا اپنی آکوپیشن لائف پر یا آپ کی فیملی لائف پر وہ ترجیح دیتے تو سمجھو کہ وہ ایڈکٹ بن چکا ہے، اور اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ایڈکشن کہتے ہیں، جو کہ اس کی زندگی میں سب سے جو مین ایکٹیویٹی ہے وہ ڈرگ یوز ہے۔ اٹ از امپورٹنٹ ٹو کیپ ان مائنڈ دیٹ the effect produced by any drugs can vary significantly and largely dependent on the dose and route of administration. So یہ جو ایڈکشن ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بندہ ہاؤ مینی ڈوز یعنی کوانٹٹی، سپوز ایک سگریٹ پیتا ہے یا دوسرا بندہ ہے وہ روزانہ 10 پیتا ہے، تیسرا ہے وہ 15 پیتے ہیں نا، سو ڈوز پر ہے، اور اس کے علاوہ روٹ آف ایڈمنسٹریشن کہ وہ کس طرح وہ اس کو یوز کرتا ہے۔ سو یہ دونوں مین پوائنٹ ہے جو کہ بندہ پھر آگے جا کر ایڈکشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ یوٹیوب چینل نعیم آفریدی سائیکولوجیکل سروسز یوٹیوب چینل ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔